نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور پیارے سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے بدعنوانی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ قابل احترام صدر جلسہ، بدعنوانی ایک ہم جہت موضوع ہے جسے صرف مالی امور کے ساتھ دتی کرنا مناسب نہیں، بلکہ دھوکہ دہی، رشوت، سفارش، اختیارات کا ناجائز استعمال، انصاف میں تاخیر، اقربا پروری اور اپنے فرائض سے پہلو تہی سب بدعنوانی کے زمرے میں شامل ہیں۔ ہم کس کا رو نہ روئے، معاشرے کے جس پہلو پر بھی نظر دوڑائے ہر طرف بدعنوانی کا راج ہے۔ جس کی لاٹھی اس کا بیلز کا اصول ہر طرف رائج ہے۔ کوئی فرد یا ادارہ اپنی ذاتی مفاد اور طاقت کے حصول کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور سب کچھ اتنی صفائی سے کیا جاتا ہے کہ بقول شاعر، دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چینٹ، دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ صدر ذی وقار، بدعنوانی ایک ایسی برائی ہے جو طاقتور سے طاقتور معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بدعنوانی کی تباہی کا اندازہ آپ کسی ملک کے دگرگو حالات کو دیکھ کر بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب قدرت آپ کو بڑی فراخی کے ساتھ اپنے وسائل سے نوازتی ہے، لیکن بدعنوانی کی وجہ سے آپ ان وسائل کو بروئے کار لانے سے قاصر ہو۔ اگر کسی ملک کو اللہ نے سونا، چاندی، تانبا، دنیا کے ہر قسم کی قیمتی معدنیات، زراعت کے لیے بہترین موسم، سمندری وسائل، بہترین پہاڑی سلسلوں اور سیاحتی مقامات جیسے قیمتی وسائل سے نوازا ہو، لیکن پھر بھی وہ مسائل کے بوجھ تلے سسک رہا ہو، تو اس کے پیچھے بدعنوانی کا عفریت ہے جو پن پھیلائے تمام وسائل کو نگل رہا ہے۔ وہ کون ہے جو کروڑوں لوگوں کے ارمانوں اور آرزوؤں کا خون کر رہے ہیں؟ وہ یہی مقتدرہ طبقہ ہوتا ہے جو سر تافہ بدعنوانی کے غلیظ جوہر میں لت پت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر فرد کے ارمانوں کے قاتل ہیں۔ اگر یہی طبقہ راہ راست پر آ جائے تو پھر خوشحالی اور ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ صدر محترم، آج اگر اس قوم کے بچے جو آنکھ میں مستقبل کے خواب سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسکولوں اور کالجوں کو حد سے بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی تعلیم کے حصول کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، لیکن ان معصوم کلیوں کو کچرے کے ڈھیروں میں رزق ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، کسی سے مستری خانوں اور کارخانوں کو آباد کیا گیا ہے، لیکن ان کے مستقبل کو گف اندھیروں کے سپرد کر کے اپنے لیے روشنی کا سامان کر رہے ہیں۔ اس قوم کے بچوں کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لیا گیا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، غربت نے سکھائی میرے بچوں کو یہ تہذیب، غربت نے سکھائی میرے بچوں کو یہ تہذیب، سہمے ہوئے رہتے ہیں شکایت نہیں کرتے۔ صدر علی مقام، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے؟ طبقاتی تفاوت معاشرے کو دیمک کی طرح 75 سالوں سے کوکھلا کرتا آ رہا ہے، اور اگر اب بھی اس کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب محرومیہ، ناانصافیہ، حق تلفیہ اور ظلم استحصال بارود کا ڈیر بن کر پڑ جائے گا، اور ظلم استحصال بارود کا ڈیر بن کر پڑ جائے گا، اور جس کی خونی چنگاریاں سب کچھ بسم کر ڈالے گی، پھر شاید کسی کو چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ یہ بدعنوانی ہے جو تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ اگر ترقیاتی منصوبے بر وقت تکمیل کو نہ پہنچ پاتے یا نہ تمام رہتے یا گرے ہوئے معیار کے ہوتے تو اس کے پیچھے بدعنوانی ہے۔ اگر غریب اور مظلوم عوام کے حقوق غائب کیے جاتے ہیں تو بس فردہ ہے، بدعنوانی ہی ہے۔ اگر کچہریوں میں غریب اور ناچار کے لیے انصاف ایک خواب ہے تو بدعنوانی کی وجہ سے ہے۔ آج اگر اداروں پر عوام کو اعتماد نہیں ہے تو اس کی وجہ بدعنوانی ہے۔ اگر ملک کی معاشی اور اقتصادی حالت اس نہج پر پہنچ جائے کہ سفید پوشی کا برم رکھنا بھی مشکل ہو جائے تو اس کی کونپلیں بدعنوانی ہی سے نکلتی ہے۔ اگر مہنگائی کی آگ کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں اور اس جن کو بوتل میں بند کرنا ناممکن ہے تو یہ بھی بدعنوانی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم تاریخ کے جروکوں میں جھانکیں تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔
جس کی خلافت سے پہلے اختیارات کا ناجائز استعمال، انصاف میں تاخیر، اقربا پروری اور ناجائز قبضے میں مقتدرہ طبقے میں اپنی جڑیں مضبوطی سے گاڑ چکی تھی، لیکن آپ نے کفایت شعاری، شفافیت، انصاف اور کڑے احتساب سے 22 سال کی مختصر مدت خلافت میں ان تمام برائی کو جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ خلافت کے طول و عرض میں معاشی خوشحالی کا دور دورہ ہوا، بدعنوانی کا تو تصور بھی محال تھا، جبکہ لوگ اپنی زکاتیں لے کر پھرتے تھے اور زکات لینے والا نہیں ملتا تھا، کیونکہ جو لوگ زکات لیتے تھے وہ آپ کے دور میں زکات دینے والے بن گئے۔ قابل احترام صدر جلسہ، آخر یہ معجزہ رونما کیسے ہوا؟ انصاف، برابری، کڑا احتساب، اسلام اور قرآن کے احکامات کی سختی سے نفاذ کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے بندہ اور بندہ نواز کی تفاوت کو ختم کیا۔ احتساب کی ابتدا اپنے گھر و خاندان سے کی۔ آج بھی اگر ہم نبی مہربان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ارشاد پاک کو سامنے رکھ کر اپنی سمت کا تعین کریں تو ہم اپنے پاک وطن کو گل گلزار بنا سکتے ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلی قومی اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی زور آور اور بااثر جرم کرتا تھا تو اس کے لیے قانون محض مکڑی کا جالا تھا، لیکن جب کسی کمزور اور غریب سے جرم سرزد ہوتا تھا تو پوری کر و پر کے ساتھ قانون کا نفذ کیا جاتا تھا۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرتی ہوں۔ بدعنوانی کے اس عفریت کو اب مار دینا ہے، بدعنوانی کے اس عفریت کو اب مار دینا ہے، وطن کو اپنی خوب کی سرخی سے سنگار دینا ہے۔ گفتار نہیں اب ہمیں کردار دینا ہے، نسل نو کے لیے ایک بے بہا شاہکار دینا ہے۔